سورہ نحل کی اگر ہم آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو رب العالمین یہاں بھی کچھ اسی طرح ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے آگے قیام کرو، اللہ کے آگے رکوع کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ عبادت کی جتنی بھی ادائیں ہیں، تمام اداؤں میں رب العالمین کو اللہ اکبر مخصوص کرتے ہوئے خالصتاً تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیروں کی بھی پرستش کرتے رہو، غیروں کی بھی پوجا کرتے رہو، غیروں کو بھی اپنا معبود سمجھتے رہو۔ دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت اس وقت کہلائے گی جب تم طاغوت کی نفی کرو گے، باطل معبود کی تم باطل معبودوں کی نفی کرو گے، باطل معبودوں کا انکار کر کے اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، وہ عبادت کہلائے گی، وہ اللہ کی توحید کہلائے گی، وہ اللہ کی وحدانیت کہلائے گی۔ اگر تم اللہ کی بھی عبادت کرتے رہو اور رب کے ماں سوا شریکوں کو بھی پکارتے رہو، تو تمہاری توحید، تمہارے دعوے کسی کم کے نہیں۔ اللہ کے ہاں تمہارا یہ عقیدہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ عقیدہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی، یہی نبیوں کی دعوت ہے، یہی نبیوں نے اپنی امتوں کو سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبیوں کی بعثت کا مقصد بھی رب العزت فرماتا ہے یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دے۔ نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے، دانا لوگوں نے، اولو الالباب نے، اہل علم نے، فرشتوں نے، سب نے اس بات کو مانا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ بات ماننی پڑے گی اگر میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں۔